جو چینج میکرز ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی قوم کی مڈل کلاس ہوتے ہیں، وہاں سے پھر ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے کی طرف، پھر وہاں سے آئیڈیاز آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام بھی دیکھیے، جو ارلی مسلمز تھے وہ سارے مڈل کلاس سے تعلق تھا، جتنے ریولوشنز آئے ہیں وہ سب مڈل کلاس سے آئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہماری مڈل کلاس جو ہے نا وہ مختلف سنڈرومز میں اور کمپلیکسز میں پھنسی، اور اس نے اس کے بعد ڈریم دیکھنا ہی چھوڑ دیے، اور ڈریم دیکھنے کا رواج پھر کبھی آ ہی نہ سکا معاشرے کے اندر۔ تو خواب کیسے دیکھیں؟ خواب دیکھنے پہ تو پابندی ہے یہاں پہ۔ سر خواب تو دیکھیے نا، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے فلاؤ تو اس کا ہے نا سر۔ 70% تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی خواب نہیں دیکھ رہے۔ ہاں دیکھیے بات پتہ کیا ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے، چونکہ میں مڈل کلاس میں اور لوور کلاس میں کام کرتا ہوں، لوور کلاس میں لٹریسی کے لیے کام کرتا ہوں، مڈل کلاس میں سلیبس اور اسکولوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ سر میرا یہ خیال ہے، اور جو میں نے ٹی وی ڈرامہ رائٹرز کے ساتھ بھی کام کیا اور انٹیلیجنسیا کے ساتھ، وہ بھی مڈل کلاس ہے، کہ جو لوور کلاس ہے نا سر، یہ جو مڈل کلاس ڈریمز کو دیکھتی ہے نا، وہ وہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے لوور کلاس تک جاتے ہیں۔ مثلا فیس بک آپ لے لیجئے، وہ مڈل کلاس میں انٹروڈیوس ہوا نا۔ جب وہ مڈل کلاس نے بہت زیادہ یوز کرنا شروع کیا، تو میں ایک بلڈنگ دیکھ رہا تھا، ایک جگہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو اس کا جو ٹھیکیدار تھا جو مڈل کلاس کا تھا، اس کے پاس فیس بک تھا، اس کے پاس مزدور کام کر رہے تھے نا، انہوں نے اس کو یوز کرتے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا یہ کی ہوتا ہے، اس نے ان کو بتایا، وہ اپنے گاؤں میں گئے، ڈیرے پہ جا کے انہوں نے بتایا، تو لوگوں نے فیس بک بنانا شروع کیا۔ تو بیسیکلی جو چینج میکرز ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی قوم کی مڈل کلاس ہوتے ہیں، وہاں سے پھر ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے کی طرف، پھر وہاں سے آئیڈیاز آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام بھی دیکھیے، جو ارلی مسلمز تھے وہ سارے مڈل کلاس سے تعلق تھا، جتنے ریولوشنز آئے ہیں وہ سب مڈل کلاس سے آئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہماری مڈل کلاس جو ہے نا وہ مختلف سنڈرومز میں اور کمپلیکسز میں پھنسی، اور اس نے اس کے بعد ڈریم دیکھنا ہی چھوڑ دیے، اور ڈریم دیکھنے کا رواج پھر کبھی آ ہی نہ سکا معاشرے کے اندر۔ تو مڈل کلاس جب اپنے آپ کو مختلف قسم کے فیئر سے اور کمپلیکسز سے آزاد نہیں کرتی نا، کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلا کرتی۔ تو خواب کی جو ویلیو ہے، اور کیسے دیکھیں بچے خواب، جو خواب دیکھتے ہیں وہ یا تو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لگتا ہے، یا وہ اپنے ماں باپ کے خواب کے تعبیر میں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے نا، ماں باپ سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام انہیں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کریں، اور جب وہ اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں پائیں تو ان کا خیال رکھیں۔ وہ ان کو یہ کہیں نہیں کہتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے کیریئر چوز کریں، وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کوئی جاب اسلام آباد جاؤں یا امریکہ جاؤں ماں باپ کے کہنے پہ چوز کریں۔ وہ ان کو یہ کہیں نہیں کہتا کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کریں، اس کے علاوہ شادی نہ کریں۔ وہ انہیں یہ بات کہیں نہیں کہتا۔ وہ انہیں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی تم ڈریم دیکھنے لگے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کا لاؤ، یا ڈریم دیکھنے کے بعد ماں باپ کا سوچو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے ایک غلط انٹرپریٹیشن اسلام کی کر دی ہے نا، یہ ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اور اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ He has or she has to deliver to the parents, not take their suggestions and try to live his or her life according to their suggestion۔ تو وہاں سے ڈریم کا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، پہلی تو یہ بات ہوگی، کبھی بھی اپنی کرنٹ سٹیٹ پہ مطمئن نہیں ہوں آپ۔ ہمارا پرابلم ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ یہ چیز سم ہاؤ ہمیں اپنے اندر چینج کرنی ہے۔ If you have done something today, there is more that you can do tomorrow۔ آپ نے کسی بھی دن اپنی سٹیٹ آف مائنڈ پہ مطمئن نہیں ہونا۔ یعنی یہ صوفہ آج ہے تو کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کسی بھی فیملی ممبر کا ہسبینڈ یا فادر کی ڈیتھ کے بعد ڈپریشن میں جانا بالخصوص فیمیلز کا کامن ہے۔ تو میرے پاس کیسز آتے ہیں، جی وہ امی جو ہیں وہ ڈپریشن میں سے نہیں نکل رہی، جی وہ میری خالہ ہیں، ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ اس کے بعد ڈپریشن میں ہے۔ تو فرسٹ تھنگ آئی ٹیل دیم کہ جائیں
اپنے گھر میں سے وہ سارا فرنیچر جو ان کے ابو یا ان کے فادر کے ہسبینڈ کے دور کا تھا اس کو ڈسپوز آف کر دیں، OLX پہ لگا دیں، نیا فرنیچر لے لیں. لوگ نہیں کرتے. نہیں اس سے تو ہماری اٹیچمنٹ ہے، تو یہ ہے، تو وہ، ہمیں اس سے محبت ہے. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں پیس آئے تاکہ آپ پروگریس کر سکیں، یا آپ ان چند صوفوں اور تصویروں کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے ابو کے دور سے چلی آ رہے ہیں؟ نہیں ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، تو ٹھیک ہے. We don't want to change. We want to stick to the past. یہ جو پاسٹ سے سٹک کرنے کا ہے، انہی خیالات میں گھومتے رہیں گے، اور پرانی چیزیں اور پرانے خیالات، ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے. There is a new day coming. ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. تو ہر وقت کسی بھی چیز سے سیٹسفائی نہ ہو. کیوں سیٹسفائی ہے نا کہ بھئی میں نے پا لیا. ہمارا پرابلم اصل میں یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے سے نیچے والوں سے کمپیئر کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہمیں ایجوکیشن نے دیا، چونکہ ایجوکیشن میں ہم ہمیشہ کمپیئر ہوئے ہیں. اچھا تم کیا 3rd پوزیشن آئی ہے، 1st کون آیا، 2nd کون آیا، 4th کا تمہارا خالہ زاد بھائی بھی تو تمہاری کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی کیا پوزیشن آئی ہے. ہم نے ہمیشہ کمپیئر کیا ہے. یہاں پہ بھی جو پریکٹیکل ورلڈ میں آتے ہیں نا، پھر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے مزدوروں سے، ماسیوں سے، دوسرے لوگوں، اس سے تو بہتر ہوں میں. ہمیں نہ تو کسی سے کمپیئر کرنا ہے، سیلف اچیومنٹس دیکھنی ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جب تک ہارٹ بیٹ ہے اور دل دھڑک رہا ہے نا، دیر از سو مچ مور وی کین ڈو. بس یہ چیز چینج ہونے